नबुव्वत की बात भी है। दुनिया में जितने हमले हुए, कोई हमला पैगंबर की जात पर है, कोई हमला पैगंबर की बात पर है। मैं कादियानियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत का दावा करके, खत्म नबुव्वत का इनकार करके नबी की जात पर भी हमला किया है, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया है। देवबंदियत ने नबुव्वत की जात और बात का दिफा करते हुए मिर्ज़ा कादियानी की जात को भी ज़ेरे बास लाए हैं, मिर्ज़ा कादियानी की बात को भी ज़ेरे बास लाए हैं। मैं से एक सवाल का जवाब देना वकीलाना तर्ज पे जरूरी समझता हूँ। जब हमारे उलमा हक ने मिर्ज़ा कादियानी की जात पर बहस की है, जब बेईमान शराब पीता था, बेईमान जिना करता था, बेईमान खलवत में नामहरम औरतों से अपनी टांगे दबाता था, दिन में 100 बार पेशाब करता था, बेईमान अंग्रेज का टॉट एजेंट था। बहुत सारे लोगों ने जिनके दिल में दीन का दर्द था मगर दीन का इल्म नहीं था, वो कहने लगे मौलवियत को मिर्ज़ा की जात पर एतराज नहीं करना चाहिए, मिर्ज़ा की बात पर एतराज करो, जातियात पे तनकीद करना इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने देवबंदियत की तरफ से बात करते फरमाया मिर्ज़ा कादियानियत ने मौलवियत का दावा नहीं किया, उसने नबुव्वत का दावा किया है। मौलवियत की बात को मानना जरूरी है, मौलवियत की जात को मानना जरूरी नहीं है। जो नबुव्वत का दावा करता है पहले उसकी जात है फिर उसकी बात है। और दलील के दौर में नबुव्वत का पहला खुतबा पेश किया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, और मक्के वालों तुम्हारे अंदर मैं अरसे दराज गुजार चुका हूँ, हल वजदतुमूनी सादिकन काज़िबा, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया है? मक्के वाले कहने लगे जर्रबना गैर मर्रा, हमने कई बार तुझे आजमा के देखा है, मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, मोहम्मद तुझे सरापा सदाकत पाया है। फिर नबुव्वत ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को पेश किया है, फिर पैगंबर ने बात को पेश किया है। मेरे नबुव्वत ने पहले खुतबे में बता दिया पहले पैगंबर की जात होती है फिर पैगंबर की बात होती है। कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया पहले इसकी जात को ज़ेरे बास लाया जाएगा फिर इसकी बात को ज़ेरे बास लाया जाएगा। पैगंबर के तुमने दो नामों को देखा होगा। हज़रत अमीर हमजा ने जब कलमा नबुव्वत का पढ़ा है तो पहली दफा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबुव्वत की खिदमत में पेश होके जो कसीदा पढ़ा था, हजरत अमीर हमजा फरमाते हमिदुल्लाही नहदा फुआनी इलल इस्लाम व दीनिल हदीफी लिदीन जाअ मिन रब्बिन अजीजी खबीरिन बिल इबाद बिहिम लतीफी इज़ा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दर दमु ज़िल बिल हसीफी रसाइल अहमद मन हदाहा बिआयात मुबय्यनतिल हुरूफी अहमद फीना मुहम्मद मुस्तफा फीना मुताउन फला तासु बिल कौलिल अनीफी फला वल्ला नुस्रिमुहु लिकौमिन फलम्मा नक़ज़ फीहिम बिस्सयूफी। हज़रत हमजा ने दो लफ्ज़ फरमाए, एक लफ्ज़ मुस्तफा था एक लफ्ज़ मुता था। मुस्तफा पैगंबर की जात को कहते हैं, मुता पैगंबर की बात को कहते हैं। अल्लाह नबुव्वत के लिए पैगंबर की जात को चुनता है, बात को हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया पहले तेरी जात देखे गया कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूँ हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है इसमें लाइट भी नहीं थी। देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सबके चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है? मैं बता ये रहा था एक जाते नबुव्वत है एक बातें नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बातें नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्त अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेखुल अरब वल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, कल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। मैं तो नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द मौलाना मोहम्मद अमीन उकारी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शहीद को देख के ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत
منزلت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں. سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بھی لڑی ہے, نبوت کی بات کی جنگ بھی لڑی ہے, اور اس جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ نہیں کیا. ناروال کی زمین اس بات پہ گواہ ہے. گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے, بھی اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا گیا. ادھر جلسے کا وقت آ گیا, رات کو جب ڈاکٹر بڑے گھر چلے گئے, مولانا چنیوٹی فرمانے لگے مجھے ایمبولینس میں بٹھاؤ, بٹھا نہیں سکتے مجھے لٹا دو, میں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے. اگر آج میں ناروال نہ پہنچا تو مرزائی قادیانی کہیں گے جو بندیت کا بیٹا محمد کا غلام نہیں پہنچا. اسی حال میں پہنچے ہیں, 4 گھنٹے کا سفر کیا, کاجی سڑک سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی, فرمایا سٹریچر پہ مجھے لچا کے گاؤں پہنچاؤ. گاؤں پہنچایا گیا. مولانا چنیوٹی نے 2.5 گھنٹے ختم نبوت کے گفتگو سٹریچر پہ لیٹ گئی ہے. رات کو واپس لایا گیا. ڈاکٹر کہنے لگے تمہارے جسم سے خون بہنے لگا. چنیوٹی تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا یہ خون تو مجھے ملا, میرے محمد کے صدقے ہے, یہ جتنا بہ جائے گا میرا ایمان ہوگا. اسی گجرانوالہ میں مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا. چشتیہ میں جانا تھا, ڈرائیور بھی زخمی ہے. مولانا وہیں سے گاڑی پر بیٹھے زخمی وجود کے ساتھ, زخمی وجود کے ساتھ, خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ وہاں چشتیہ میں پہنچے. مولانا اس حال میں پہنچے ہو؟ فرمایا جی ہاں, میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. کبھی مولانا گھر میں گئے ہیں تو مولانا کی والدہ کہنے لگی منظور احمد میرے دل کو تو دیکھو, ہر روز پولیس پہرا, ہر روز چھاپے پڑتے ہیں, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تھوڑی سی نرمی کر لو, جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر شدت اختیار کرنا. مولانا چنیوٹی فرمان لگے نہیں نہیں ماں تو نے وہ مائی نہیں دیکھی جو بیٹوں کو رخصت کرا کرتی تھی, اگر تو نے دل چھوٹا کر لیا چنیوٹی جنگ کیسے لڑے گا؟ وہ جملے نے ماں کے دل کی کایا پلٹ دی. کہا بیٹا تو ختم نبوت کی جنگ لڑ, میں ماں بن کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا کروں گی. ایک شخص نے مولانا چنیوٹی کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے, میں یہ بات بتا رہا تھا, اگر سامنے میں جنرل یا خان آیا ہے ماشاءاللہ لگا تھا مولانا چنیوٹی گفتگو کر رہے تھے اور دیوبندیت کی تاریخ کو دہرا رہے تھے. ایک جرنیل نے کہا منظور احمد تمہیں پتا ہے یہ ماشاءاللہ کا دور ہے, ہم کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. مولانا فرمان لگے ہاں مجھے پتا ہے, لیکن کیسی حکمت کے ساتھ بات فرمائی. فرمایا تم کسی کو کہتے ہو کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ کہا جی نہیں ہم تو جو بھی قانون کی مخالفت کرے ہم ہر کسی کے خلاف قانون کو حرکت میں لاتے ہیں. فرمایا نہیں جنرل صاحب یہ بات نہیں ہے, تم بازو کو معاف بھی کر دیتے ہو. کہا نہیں. فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں, مرزا قادیانی نے بھوک ماری ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا, وہ خنزیر کنجری کی اولاد ہے, اس کے خلاف تم نے کون سا ایکشن لیا ہے؟ تم نے اس کو معاف نہیں کر دیا. کہا ہمارے علم میں نہیں تھا, کہ کتاب میں دیتا ہوں, تم اس کا ایکشن تو لے کر دیکھو. وہ جنرل شرمندہ ہو گیا, مولانا کو چائے پلا کے رخصت کر دیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے, میں نے باقی کابر علماء دیوبند کا تذکرہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے آج سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے. مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ بلند تھے, میں علماء سے کہوں گا, خطباء سے کہوں گا, اپنے کابر سے بڑھ کے کبھی بڑک مارنے کی کوشش نہ کرنا. مولانا چنیوٹی کو میں نے عجیب دیکھا, ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے آپ یہ تو ارشاد فرمائیں, آپ کے اکابر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے, اتنی شدت سے جنگ نہیں لڑتے تھے, وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے. آپ کے استاذ کا نام لیا, فلاں استاذ اتنا سخت نہیں تھا جتنے آپ سخت ہیں. مولانا چنیوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاد میں غیرت نہیں تھی, اس میں دلیل نہیں تھی. نانا فرمانے لگے میرے استاد نے بھی شریعت پر عمل کیا, ایک عمل رخصت کا ہے, ایک عزیمت کا ہے, میں نے عزیمت کو لے لیا, استاد نے رخصت کو لے لیا, میرا استاد بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک. توجہ, نعرے چھوڑو, بیٹھ جاؤ, نعرے چھوڑو, توجہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ, تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز کو چھوڑا بھی نہیں ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا. فتح مبالہ کے عنوان پہ بات چل رہی تھی, آپ اس کتاب کو دیکھیں. مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتہم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے. حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم, مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہم, ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, توجہ کرنا. فتح مبالہ تھا, ڈی سی جنگ نے دفعہ 144 لگا دی, انتظار زہر تک کرنی تھی کہ زور تک جو نہ آیا وہ ہار گیا, زور کے بعد چلا جانا تھا. مولانا چنوٹی دامت برکاتہم اپنے رفقا کے ہاں مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے, پولیس بھی آ گئی, کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے, بات بڑی سننے کی ہے. مولانا چنوٹی فرمانے لگے بھائی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زور تک مجھے رہنے کا موقع دو نا, زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا. زور سے پہلے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا. اس نے کہا جی 1 بج گئے ہیں, آپ زور کی نماز پڑھ لیجیے. چنوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے, فرمان لگے میں حنفی ہوں, میری زور کی نماز کے وقت باقی ہے.
میں حنفی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے۔ اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، 2 بج گئے، فرمایا ٹھیک ہے اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے، میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے، ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے، ایک میرے پیغمبر کی بات ہے، ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں۔ نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے، اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا۔ میں نے عرض کیا، میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بات پہ توجہ رکھنا، صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے، توجہ رکھنا، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، ذات پیغمبر کے وجود سے، یہ سارے شعبے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے۔ ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت فاتح مبالہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، بات نبوت کا بھی دفاع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے۔ توجہ بھائی، کوئی شخص نہ اٹھے، توجہ، کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے، کوئی بندہ نہ اٹھے۔ دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں، جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ ہے بھائی؟ سب تشریف رکھو۔